अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। इस वक्त मिडनाइट है, सोशल डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, रोड पे रश वगैरह बिल्कुल नहीं होता। मास्क मैंने पहना हुआ था, लेकिन जस्ट आपसे मुखातब होने के लिए इसे रिमूव किया है। अदरवाइज़ मास्क ज़रूरी है। लेकिन एक बात और भी है कि जो मास्क हम यूज़ करते हैं ये आम सा मास्क है, ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है। और इसमें दूसरी कबाहत ये है कि जब आप इसको मुसलसल पहनते हैं तो जब आप सांस खारिज करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक ख़ास अमाउंट होती है और फिर वही आप दोबारा इनहेल कर लेते हैं। तो उससे ये होता है कि सांस फूलने की शिकायत होती है, क्योंकि बार बार हम वही सांस रिपीट कर रहे होते हैं जो सांस हम रिलीज़ कर रहे होते हैं। या तो मेडिकली प्रूवन मास्क हो तो वो सेफ भी है, साउंड भी है और बेहतर भी है। फिर वो लोग घर में जो कोई क्रॉनिक नेचर पेशेंट है, हाई डायबिटीज़ के हैं, हार्ट के हैं, लंग के हैं, कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन है, क्योंकि दो जगहों पे ये ज़्यादा टच करता है, एक मैदा और एक लंग्स। अगर आपकी मैदे का फंक्शन ठीक है, प्रॉपर है, इम्यूनिटी पावर जिस्म में बराबर है, तो क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है, लोगों से बातें की हैं, लोगों से मिले जुले हैं। आदमी लोहे के संदूक में भी बंद होगा तो इसने हैंड शेक करके ज़रूर गुजरना। वो अलहदा बात है कि आपके जिस्म में इम्यूनिटी पावर कितनी है और आप कितना सर्वाइव करते हैं, और वो इम्यूनिटी पावर इसके अगेंस्ट कितनी रेजिस्टेंस आपको मुहैया करती है। ये कोरोना के मतलब थोड़ी सी हल्की सी जो मेरे एक्सपीरियंस में थी मैंने शेयर की है। इस एपिसोड में बिज़नेस कम्युनिटी में जो लोग हैं, ख़ासकर जो शॉप्स पे बुकिंग के लिए जाते हैं और जो सेलमैन हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्ट की बैकबोन होते हैं, लिहाजा आज उनको मैं गोल्डन टिप्स दूंगा जो सेल के शोबे से हैं और मुख्तलिफ स्टोर और शॉप्स पे आर्डर टेकिंग के लिए जाते हैं। उनके लिए 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, दुकान में, शॉप में, स्टोर में, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फिर उसके बाद अगली जो बात है करने वाली आजकल के दौर में, वो ये है कि उनको बताए कि फ़लाँ प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई है या कम हो गई है या बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर कोई उस पर स्कीम है तो वो क्या है, और अगर कोई स्कीम है तो वो विड्रॉ कब हो रही है। ये दूसरा हो गया। नंबर 3 पे उसे चाहिए कि ओनर से या जो भी रिलेटेड आदमी बैठा है उससे पूछे कि क्या आपके पास कोई एक्सपायर या डैमेज हमारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ये बहुत ज़रूरी है। फिर चौथे स्टेप में वो ये इजाज़त ले कि क्या मैं आपकी शॉप में या स्टोर में एंटर होकर देख सकता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी मिकदार में पड़ी हुई है, ताकि मैं आपका ऑर्डर प्रॉपरली प्लेस कर सकूं। और जो अगली बात है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो रिलेटेड पर्सन है उसको ये बताए कि हमारे स्टोर में या हमारे स्टॉक में या हमारे गोडाउन में फ़लाँ चीज़ अवेलेबल नहीं है, और सॉरी फॉर डैट कि फ़लाँ चीज़ आपके पास भी नहीं है और हमारे पास पीछे गोदाम में भी नहीं है, लिहाजा मैं इसकी बुकिंग नहीं ले सकता, वेरी सॉरी। ये 5 स्टेप बहुत ज़रूरी हैं। होता कुछ यूँ है कि सेलमैन शॉप में एंटर होते हैं और बिना पूछे वो ऐसे ही है जैसे तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, और वही चीज़ें दुकानदार को हाईलाइट करते हैं जो उन्हें पता होता है कि उनके पास हैं या उनकी रनिंग या उनकी सेल कम है, तो बेहतर है कि वो गोडाउन से निकल जाए। लिहाजा वो उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता
جو شاپ کیپر کے پاس بھی نہیں ہوتی اور اس کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ ان چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے سٹاک چیک کرتے ہوئے کہ کوئی ایکسپائری اگر ہے تو اسے پیچھے رکھ دیتا ہے، یہ بھی چیٹنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر جب وہ ڈسپلے کرتا ہے تو ایک اور بہت بڑی غلطی کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو شیشے کے جار میں پیکنگ ہوتی ہے اس کو کبھی فرنٹ پہ نہ رکھے، کیونکہ کسی وجہ سے ہلکی سی شیکنگ سے، کسٹمر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ گر کے ٹوٹ سکتی ہے۔ ریپلیسمنٹ تو ہوتی ہے لیکن پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری سٹیپ ہے اس کے لیے۔ ایسا کرنے سے اور اس کے اور دکاندار کے درمیان ریلیشن سٹرانگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو اس شعبے میں کام کرنے والے لوگ کسی ایک کمپنی میں بڑی مشکل سے 1.5 سال نکالتے ہیں، جہاں سے ان کو 2-2.5 ہزار روپیہ سیلری زیادہ ملتی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل میں نے 20 سال دیکھا ہے، کیونکہ میں نے خود اسٹور رن کیا ہے۔ ساری اسٹور کی جتنی سیل ہے اور جو کسٹمر بیس ہے وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ لوگ دکاندار کے ساتھ ویسا تعاون نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے سال نہیں تو 1.5 سال اس پروڈکٹ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، پھر میں نے اپنی کمپنی یا شعبہ چینج کر لینا ہے۔ بہت کم ہے جو 3-4 سال کسی ایک کمپنی میں گزارتے ہیں۔ یہ ویک ریلیشن شپ کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں فلاپ کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کے جو کنٹری مینیجر ہیں، ایریا مینیجر ہیں یا جو بھی کرتا دھرتا ہے، جب وہ وزٹ پہ آتے ہیں تو ایک فیک سی ان کو کہانی سنائی جاتی ہے، چیزیں رینکس میں رکھی جاتی ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ادروائز ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف کبھی بھی نہیں ہوتا، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کو، جیسے وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے بکتا ہے، اس کو فرنٹ پہ رکھیں، لیکن انہیں اتنا خیال ہونا چاہیے کہ دکاندار نے پے کیا ہے، کیش لیا ہے، لہذا اس کی مرضی ہے کہ وہ پروڈکٹ کو جہاں چاہے مناسب جگہ پہ ڈسپلے میں رکھے، تاکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو فاسٹ رننگ ہے۔ لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ فرنٹ پہ رہے، باقی پیچھے چلے جائیں، لیکن ان کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پیسے لے چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر دکاندار کو کریڈٹ پہ سامان دیا ہوا ہے تو پھر ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ ایسا ایکٹ کریں، ادروائز دکاندار کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو واچ کریں، ان پہ نظر رکھیں۔ یہ بڑا سینسٹیو شعبہ ہے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی بزنس کے چلنے میں یا فلاپ ہونے میں ان لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پھر جب یہ بکنگ لے کے جاتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ ڈپلیکیٹ ایک آرڈر کی کاپی شاپ کیپر کو دے کے جائیں، لہذا اگلے دن یا اس سے اگلے دن جب سامان آتا ہے تو جو لکھایا ہوتا ہے وہ اکثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کاربن کاپی شاپ کیپر کے پاس نہیں ہوتی، لہذا اس کے لیے اس کو کاؤنٹر چیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ بکنگ کرتے وقت ایک کاپی یا ایک میسج دکاندار کے موبائل پہ ڈراپ کریں تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے کون سی چیزیں، کون سا ویریئنٹ، کتنے گرام والا لکھایا تھا، اور اس کا ٹوٹل پرائس بھی نیچے آنی چاہیے، جو انسینٹیو ہے وہ بھی آنا چاہیے، تاکہ اگلے دن دکاندار کو پتہ ہو کہ میں نے 10 یا 12 کمپنیز کو مختلف آرڈر لکھوائے ہیں اور میں نے نیکسٹ ڈے پیمنٹ کرنی ہے، لہذا میں نے اتنی اماؤنٹ ارینج کر کے رکھنی ہے تاکہ میں ایزیلی پے کر سکوں۔ دکاندار کے لیے بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ ایک ٹائم فکس کریں
کہ اگر وہ 9 بجے اسٹور کھولتے ہیں تو وہ ان بکنگ والوں کو اور جو ڈلیوری دینے آتے ہیں ان کو بتائیں کہ میں نے 2 بجے تک سامان لینا ہے. 9 سے 2 بجے تک کے درمیان آپ سامان لیں، ان کو پیمنٹ کریں، اور پھر 2 بجے کے بعد سے لے کے لیٹ نائٹ تک جو آپ کی سیل ہے وہ نیکسٹ ڈے کی پیمنٹ آپ کے پاس جمع ہونی شروع ہو جائے گی. اگر آپ لیٹ آور تک پیمنٹ ان کو کرتے رہیں گے تو جو آپ نے آرڈر لکھائے ہیں وہ اگلے دن آپ کے لیے پیمنٹ کرنی مشکل ہو جائے گی. لہذا کوشش کریں کہ ان لوگوں کو گائیڈ کریں کہ صبح 9 سے 2 کے درمیان سامان لے کے آئیں اور کیش پیمنٹ لے کے جائیں. اس طرح آپ لوگوں کو آسانی رہے گی. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مہینے کی 1 سے 15 تک آپ لوگ آرڈر پلیس کریں. 15 سے 20 تک بالکل کوئی ایسا آرڈر پلیس نہ کریں. اس درمیان میں جتنی آپ کی سیل ہوگی اس سے آپ اپنے بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل پے کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. میں نے تو اسی طرح مینج کیا تھا. میں نے اسٹور کو بالکل ایسے مینج کر کے چلایا جیسے بینک کی کوئی برانچ ہوتی ہے، اس سے بڑی سہولت رہتی ہے. سیل مین حضرات اور بکر حضرات اکثر مجھ سے نالاں رہتے تھے کیونکہ میں نے جو پرنسپل بنائے ہوئے تھے میں انہی پہ چل کے ان کو آرڈر پلیس کرتا تھا. ان کی ڈکٹیشن میں کبھی نہیں لیتا تھا، اور جب ڈلیوری آتی تھی تو اس کو بھی میں کاؤنٹر چیک پراپرلی کرتا تھا. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا کہ چاکلیٹ کے ڈبوں سے چاکلیٹ غائب ہے، بسکٹوں کے ڈبے سے بسکٹ غائب ہے. برانڈ کا میں نام نہیں لوں گا، اچھی بات نہیں ہے، لیکن چپس کے کارٹن سے چپس غائب ہیں. ایون کہ آئس کریم کے باکسز میں سے 4 5 پیس کم پائے گئے. یہ بیماری ہے، یہ چیٹنگ ہے، کیونکہ ان لوگوں کی سیلری 10 12 سے 15 کے درمیان ہوتی ہے، اخراجات ان کے زیادہ ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ یہ ڈسٹریبیوٹر حضرات کمپنی والے رکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی سیلری زیادہ ہوتی ہے. لہذا کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اسی طرح کی لیبر ان کو میسر آئے، اور یہی لیبر پھر ان کی پروڈکٹ کا ستیہ ناش کرتی ہے. یہ لوگ جب ڈلیوری دینے آتے ہیں تو وہیں پہ چیٹنگ کا عمل شروع ہوتا ہے. کسی دکاندار کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ڈبوں کو کھول کے پیس چیک کرے. یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اور یہیں پہ آپ کا پرافٹ اور لاس ہے. سامان بیچنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے. اصل چیز آپ کی شاپنگ ہے کہ آپ کس ریٹ پہ پرچیز کرتے ہیں اور کس ریٹ پہ سیل کرتے ہیں، اور یہیں سے آپ کا مارجن کریٹ ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.